الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عزیزان محترم، پروردگار عالم جو ایک بابرکت ذات ہے اپنی قدرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس خدا نے زندگی و موت کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں کی آزمائش ہو سکے کہ تم لوگوں میں سے کون منزل عمل میں بہترین عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. بس پروردگار عالم سب سے پہلے تو اپنی قدرت کا نمونہ موت کے ذریعے سے پیش کرتا. کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے ہی پیسے کا مالک کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، کتنی ہی فوج اس کے پاس کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو منزل موت میں اللہ کے مقابل میں آ کر دیکھ لے کہ اللہ ایک طرف سے فرشتے کو بھیجے، یہ کہے کہ میں جانے کے لیے تیار نہ ہوں، تب پتہ چلے گا کہ اس کی قدرت کتنی ہے. منزل موت میں انسان اپنی قدرت کو ظاہر کر کے بتائے اللہ کے مقابل میں. اللہ موت کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم نے خلق کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائش کیا جائے کہ منزل عمل میں کون بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے. خالصتاً اللہ کے اندر ڈوبا ہوا عمل، اور جیسا اللہ نے کہا ہے ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں کون پیش کرتا. اپنی مرضی چلانے والا عمل نہیں چاہیے اللہ کو. اپنی مرضی سے کوئی عمل لے کر آئے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں چاہیے. خالصتاً اللہ کا دیا ہوا عمل، اور وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہی عمل کو انجام دیا. ایسا خالص عمل اللہ کو چاہیے. بہترین عمل کے میدان میں آزمائش انسانوں کی ہے، اور اسی عمل کے منزل میں انسان اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے شرعی مسائل کو سیکھتا ہے تاکہ منزل عمل میں وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے
جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہم سے کہا ہے۔ اس سلسلے میں انسان جب عبادت میں قربتاً الی اللہ کی نیت کرتا ہے تو پوری کی پوری عبادت اس میں جتنے بھی واجبات کو بجا لانا ہے اور جتنے بھی مبطلات سے بچنا ہے انسان کو پتا ہو، تاکہ اس پر قربتاً الی اللہ کی نیت کی جا سکے، کیونکہ پتا ہو کہ یہ مبطلات اور یہ واجبات حکم خدا کے مطابق ہیں، تو اس پر قربتاً الی اللہ کی نیت کی جائے گی۔ ورنہ جو چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے یا مبطلات میں سے ہے، کیسے انسان اس پر عبادت کی نیت کرے گا؟ اس لیے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت میں کون کون سی چیز واجبات میں سے اور کون کون سی چیز مبطلات میں سے جس پر بچنا ہے اور وہ حکم خدا کے مطابق ہے، اور پھر اس کے اوپر نیت قربتاً الی اللہ آیا کرتی ہے۔ چنانچہ اس میں کہ واجبات پتہ ہو اور مبطلات سے بچنا ہے، یہ حکم خدا کے مطابق ہے، اس کا اجمالاً بھی پتہ چل جانا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی پوری تفصیلات انسان کو پتہ ہو۔ مثلا انسان کو اجمالاً اتنا پتہ ہو کہ تکبیرۃ الاحرام نماز میں اس سے لے کر تشہد السلام تک میں نے جو نماز انجام دی ہے بالکل اللہ کے کہنے کے مطابق انجام دی، اللہ کی چاہت کے مطابق انجام دی ہے، یعنی اس میں نے تمام واجبات جو ضروری تھے وہ بھی انجام دے لیے ہیں، جو نماز کی شرائط تھی اس کو بھی پورا کیا ہے، جو نماز کے اجزاء تھے ان کو بھی انجام دیا ہے، جو مبطلات نماز تھے ان سے بھی میں بچا ہوں۔ یہ اجمالی طور پر پتہ ہو کہ میری نماز بالکل ایسی ہی ہے جیسی اللہ چاہتا ہے، اجمالاً اتنا معلوم ہونا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے واجبات کی تفصیل انسان کو پتہ ہو کہ واجبات رکنی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کب کب پیش آیا کرتے ہیں، واجبات غیر رکنی کون کون سے ہیں، کب کب پیش آیا کرتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا، یہ تفصیل سے انسان کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اجمالاً اتنا پتہ ہو کہ میں نے سارے واجبات کو انجام دے لیا ہے اپنی نماز میں اور سارے مبطلات سے بچاؤ، شرائط کے ساتھ میں نے ساری نماز کو مکمل جیسی اللہ کی چاہت تھی ایسے انجام دیے۔ اتنا جاننا ضروری ہے تاکہ قربتاً اللہ کی نیت کر سکے، ورنہ کیا پتا کہ اللہ کے واجبات کیا، اللہ کے مبطلات کیا، تو نیت قربتاً اللہ کیسے کرے گا؟ تفصیل جاننا جیسے یہ کہ انسان تفصیل پوری جانتا ہو کہ واجبات رکنی 5 ہیں، نیت، تکبیرۃ الاحرام،
رکوع، قیام متصل برکوع اور 2 سجدے، یہ 5 چیزیں جو ہے تفصیل سے جانتا ہو، اسی طرح واجبات غیر رکنی کی تفصیلات جانتا ہو، یہ تفصیلات جاننا کوئی ضروری نہیں ہے عبادت میں۔ اتنا پتہ ہو اجمالی طور پر کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں سارے واجبات آ گئے ہیں، سارے شرائط پورے کر دیے ہیں، اور سارے مبطلات جو نماز کو باطل کرنے والی چیزیں اس سے میں بچتا رہا ہوں، بس اجمالی طور پر اتنا جانتا ہو، وہ انسان کے لیے کفایت کیا کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ہمارے اپنے مجتہد کا مسئلہ معلوم نہ ہو، تو پچھلی مرتبہ گزر گیا کہ اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف ہم رجوع کریں گے اگر ہمیں اپنے مجتہد کا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج اس سے آگے کی بات ہے کہ اگر بالفرض سیکنڈ نمبر کے مجتہد کا مسئلہ بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ایسی جگہ پر ہم پہنچ گئے جنگل میں کہ جہاں پر ہمیں سیکنڈ نمبر کے مجتہد کا مسئلہ بھی پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اس زمانے کے اندر جو زندہ مجتہد ہو اس کا اگر آپ کو مسئلہ پتہ ہے تو آپ ابھی فی الحال اسی زندہ مجتہد کے مسئلے پر عمل کر لیجئے، اور اگر کسی زندہ مجتہد کا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ پھنسے ہوئے کہ جو زندہ مجتہد کا مسئلہ بھی یاد نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ جو بھی مشہور مسئلہ ہے اس کے مطابق انسان عمل کر لے۔ اگر اتنی صلاحیت ہے کہ مشہور مسئلہ انسان کو پتہ چل سکتا ہے تو مشہور مسئلے پر عمل کر لے، اور اگر مشہور مسئلہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تو مردہ مجتہدین میں سے جو عالم وقت ہے اس عالم کے فتوے کے مطابق عمل کر لے، اور اگر مردہ مجتہد عالم کا فتویٰ بھی پتہ نہیں چل رہا تو مردہ مجتہدین میں سے کسی کو بھی فتویٰ پتہ ہے تو اس کے مطابق انسان عمل کر لے۔ لیکن اگر ان سارے مسائل میں انسان کو کوئی مسئلہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر انسان اپنے ظن کے مطابق، جہاں انسان کو ظن پیدا ہو رہا ہے، اپنے ظن کے مطابق مسئلے پر عمل کر لے، اور اگر ظن بھی کسی طرف نہیں جا رہا ہے، دونوں طرف خیالات برابر برابر کے جا رہے ہیں، کسی طرف بھی ظن پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس میں جس طرف بھی آپ کا احتمال زیادہ جا رہا ہے آپ اپنے احتمال و گمان کے مطابق عمل کر لیجیے۔ اس کی اس جگہ پر اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے احتمال و گمان کے مطابق عمل کر لیجیے، لیکن جب احتمال و گمان کے مطابق عمل کر لیا جائے گا تو اس کے بعد اگر کچھ عرصے بعد آپ کو اپنے مجتہد کا مسئلہ پتہ چل جائے اور وہ آپ کے احتمال کے مطابق ہو تو آپ کا عمل صحیح ہے، لیکن اگر پتہ چلا 2 مہینے کے بعد ہمارے اپنے مجتہد کا مسئلہ اس احتمال کے خلاف تھا تو پھر اگر اس عمل کے قضا کرنے کی گنجائش ہے تو اس عمل کو دوبارہ قضا کریں گے جو 2 مہینے پہلے مجتہد کے فتوے کے خلاف عمل انجام پایا تھا، لیکن اس عمل کے قضا کرنے کا وقت باقی ہو تو، قضا کرنے کی گنجائش باقی ہو تو، اگر قضا کرنے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی تو پھر اس عمل کی معافی ہے۔ آئیے مثال کو ملاحظہ کریں، ہم نے آخر میں اپنے احتمال کے مطابق عمل کر لیا اور پھر بعد میں پتہ چلا مجتہد کے فتوے کے مطابق نہیں تھا۔ مثلا
ہم نے میت کو اپنے احتمال کے مطابق دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ جس طریقے سے ہم نے میت کو دفن کیا وہ ہمارے مجتہد کے فتوے کے خلاف ہے، تو اب 2 مہینے کے بعد میت کو دفن کرنے کے بعد پتہ چلا، تو اب میت کو دوبارہ نکالنے کی چونکہ اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اب جو میت کو غلط بھی دفن کر دیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں چونکہ میت کو نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر عمل کے قضا کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ چونکہ عمل کے قضا کرنے کی گنجائش ختم ہے، فتوے کے مخالف ہونے کے باوجود بھی وہ جس طرح کام ہوا اسی طریقے سے مانا جائے گا، چاہے وہ غلط ہی عمل ہو گیا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی شخص کہیں پر اپنے مجتہد کا فتویٰ نہیں جانتا ہے اور ان سارے مراحل سے گزرے بغیر ڈائریکٹ اپنے احتمال پر عمل کر لے، سارے مراحل کیا تھے کہ اپنے مجتہد کا فتویٰ نہیں معلوم ہے تو پھر دوسرے نمبر کے مجتہد کی طرف جائے، اگر دوسرے مجتہد کا نمبر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو مجتہدین زندہ میں سے کسی پر عمل کرے، اگر زندہ میں سے کسی مسئلے کا مسئلہ معلوم نہیں ہے تو مشہور فتوے کے مطابق عمل کرے، اگر مشہور میں سے فتویٰ معلوم نہیں ہے تو پھر جو مردہ مجتہدین میں سے عالم جو ہے اس کے مسئلے پر عمل کرے، اگر مردہ مجتہدین میں سے جو ہے عالم کا فتویٰ معلوم نہیں ہے تو مردہ مجتہدین میں سے کسی کے بھی فتوے پر عمل کرے، اگر یہ بھی معلوم نہیں ہے تو اپنے ظن کے مطابق عمل کرے، اور پھر اگر ظن کے مطابق بھی کہیں ظن نہیں جا رہا، دونوں طرف خیال برابر ہو رہا ہے تو اپنے گمان اور احتمال کے مطابق عمل کر لے۔ یہ پورے مرحلے سے گزرا نہیں، بس اپنا مجتہد کا فتویٰ معلوم نہیں تھا، اس نے اپنے جو ہے احتمال کے مطابق فوراً عمل کر لیا بغیر مراحل کو طے کیا، اور میت غلط دفن ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں میت تو دفن غلط ہوئی، یہ شخص چونکہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے احتمال کے مطابق عمل کر رہا ہے اس لیے گناہگار ہوگا۔ پہلی مثال کے اندر جو ہے گناہگار نہیں، کیونکہ مراحل سے گزر کر کے آیا ہے، اس نے اپنے شریعت کے جو اصول تھا اس کے مطابق گزر کر کے اس لیے گناہگار نہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ جو ہے اپنے مجتہد کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، اپنے احتمال کے مطابق اس نے عمل کر لیا اور غلط دفن ہو گیا تو وہ گناہگار ہے۔ اب چونکہ میت کو نکالنے کی تو گنجائش نہیں رہی ہے اس لیے میت کو نہیں نکالا جائے گا، میت پر جو مسئلہ عمل کرنا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن وہ گناہگار کہلائے گا غلط دفن کرنے کے نتیجے میں۔ یہ تھی بات اس وقت کہ جب غلط مسئلہ نکلا ہے تو قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بعض جگہ پر قضا کرنے کی گنجائش ہوا کرتی ہے، مثلا ہم نے مسئلے پر عمل کر لیا کہ کوئی آغا خمینی کا مقلد تھا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے آغا خوئی کے مطابق عمل کر لیا، وہ ہے غسل جنابت کا مسئلہ۔ غسل جنابت کے مسئلے میں آغا خمینی اور آغا خوئی کے درمیان فرق ہے، آغا خوئی کا وہی فتویٰ ہے جو آغا سیستانی کا ہے، دونوں کا فتویٰ ایک ہی ہے۔ آغا خمینی فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کے وقت جسم کے 3 حصے بنانے ہیں، اور یہ 3 حصے بنانا واجب ہے آغا خمینی کے نزدیک، ضروری ہے، یعنی پہلے سر، گردن اور چہرہ دھویا جائے، پھر نیچے کے دھڑ میں آدھا دھڑ جو ہے سیدھے ہاتھ کا دھویا جائے، اور احتیاطاً تھوڑا سا زیادہ دھو لیا جائے، آدھے سے زیادہ، اور پھر آدھا دھڑ الٹے ہاتھ کا دھویا جائے۔ 3 حصے بنانے آغا خمینی کے نزدیک، اور آغا خوئی اور آغا سیستانی یوں کہتے ہیں کہ نہیں، 2 حصے بھی بنائیں تو آپ کا غسل جنابت بالکل صحیح ہے۔ غسل جنابت تو نام لے رہے ہیں، ورنہ اصل تو سارے غسل ایک جیسے ہوا کرتے، غسل کے اندر جو ہے سب کا طریقہ ایک ہی ہے، حتیٰ غسل میت کا طریقہ بھی وہی ہے، جب میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی وہی طریقہ ہے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی یوں کہتے ہیں کہ آپ سر، گردن اور چہرہ پہلے دھو لیں، اور پھر نیچے کا دھڑ ایک ساتھ دھو سکتے ہیں،
اس کو آدھا آدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ آدھا آدھا کر تو بہتر ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے. آغا خمینی کہتے تھے واجب ہے، جبکہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے واجب نہیں ہے. تو اب کوئی شخص آغا خمینی کا مقلد تھا اور اس نے احتمال کے مطابق آغا خوئی کے مسئلے کے مطابق عمل کر لیا. جب مسئلے پر عمل کر لیا کچھ عرصے بعد اس کو پتا چلا کہ میرا غسل آغا خمینی کے نزدیک تو باطل ہے، اس لیے کہ آغا خمینی 3 حصے کرنے کو کہتے ہیں اور میں نے 2 حصے سے غسل کیا ہے تو میرا غسل تو باطل ہو گیا. تو اگر نماز کا وقت باقی ہے تو غسل کر کے دوبارہ سے اپنی نماز پڑھے گا، غسل بھی دوبارہ کرے گا، نماز بھی دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ وقت نماز کا باقی ہے مثلا. اس لیے وقت باقی ہے، قضا کرنے کی گنجائش ہے تو قضا کرے گا، غسل کی بھی قضا کرے گا، نماز کی بھی قضا کرے گا مثلا. تو اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اگر قضا کرنے کی گنجائش تو قضا کرے گا، قضا کرنے کی گنجائش نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے معاف قرار دیا گیا. اگر غلطی ہو گئی تو غلطی معاف ہے، جیسے میت کو دفن کرنے کے مسئلے میں عرض کیا. اس کے بعد اسی کے ذیل میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجتہد کے مسئلے کو مکلف پرانا مسئلہ جانتا تھا اور اب مجتہد کا نیا مسئلہ آ گیا ہے، نیا مسئلہ آنے کی صورت میں مکلف پر واجب ہے کہ پرانے مسئلے کو چھوڑ دے اور نئے مسئلے پر عمل کرے، کیونکہ مجتہد کا علم بڑھتا رہتا ہے اور بڑھنے کے نتیجے میں کبھی کبھی مسائل میں تبدیلی پیدا ہو جایا کرتی. تو بعد کا جو مسئلہ ہے، جو نیا مسئلہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. مگر یہ کہ انسان ایک صورت میں پرانے مسئلے پر عمل باقی رکھ سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ پرانا مسئلہ احتیاط کے مطابق ہو. تو پھر انسان پرانے مسئلے پر بھی عمل کر سکتا ہے جو احتیاط کے مطابق ہے، اور نئے مسئلے پر بھی عمل کر سکتا ہے جو نئے مسئلہ جو آسان مسئلہ ہوا کرتا ہے. پرانا مسئلہ جو ہے مشکل مسئلہ ہوگا اور نیا مسئلہ آسان مسئلہ ہوگا. اس لیے پرانے مسئلے پر بھی انسان عمل کر سکتا ہے کیونکہ احتیاط والا ہے، اور نیا مسئلہ آسان والا مسئلہ ہے، وہ نیا مسئلہ اس سے اس پر بھی عمل کر سکتا ہے. آئیے مثال ملاحظہ فرمائیں گے کہ پہلے پرانے زمانے میں آغا خمینی کا مسئلہ یہ تھا کہ عورت کو چہرہ ڈھانکنا بھی واجب ہے اور ہاتھوں کو چھپانا بھی واجب ہے. عورت کے لیے پردے میں آغا خمینی کا پہلا فتویٰ یہ تھا کہ چہرہ ڈھانکنا، نقاب کرنا بھی واجب ہے اور جو ہے ہاتھوں کو چھپانا بھی واجب ہے پردے میں. یہ پہلا فتویٰ تھا آغا خمینی کا. لیکن بعد میں فتویٰ آغا خمینی کا چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا. اب بعد میں آغا خمینی نے فتویٰ دیا کہ نہیں، عورت جو پردے میں چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھوں کو بھی گٹھوں تک کھلا رکھ سکتی ہے. یہ جو ہے فتویٰ بعد میں چینج ہوا، یہ نیا فتویٰ اور یہ آسان فتویٰ. پرانا فتویٰ مشکل فتویٰ تھا کہ جو ہے چہرے کو بھی ڈھانکنا ہے اور ہاتھوں کو بھی ڈھانکنا ہے اور احتیاط والا فتویٰ ہے. اس لیے فتویٰ تبدیل ہونے کے باوجود عورت پرانے فتوے پر بھی عمل کر سکتی ہے، یعنی نقاب ڈال کر کے جو ہے ہاتھوں کو ڈھانک کر بھی عمل کر سکتی ہے کیونکہ وہ احتیاط والا فتویٰ ہے. احتیاط والا فتویٰ بھی عمل کر سکتی ہے. نیا فتویٰ جو ہے کہ چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی، اس پر بھی عمل کر سکتی ہے. دونوں پر عمل کر سکتی ہے آغا خمینی کے نزدیک. یہ ہو گئی آغا خمینی کی مثال. اب آغا خوئی کی مثال دیکھیے. آغا خوئی نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ عورت کے لیے مردوں کے بال دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. سر کے بال جو ہے خالی چہرہ دیکھنے کی اجازت تھی، بالوں کو دیکھنے کی جو ہے
عورتوں کو نامحرم مرد کے بال دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی آخوئی کے نزدیک میں. یہ بڑا سخت فتویٰ تھا, بہت احتیاط والا فتویٰ تھا. لیکن بعد میں آخوئی کا فتویٰ آسان آ گیا, اور آخوئی کا آسان فتویٰ یہ آیا کہ عورت مرد کو اتنا دیکھ سکتی ہے جتنا مرد حضرات عام طور پر جسم کو کھلا رکھتے ہیں. مثلا بال کھلے رکھتے ہیں, مثلا گردن کھلی رکھتے ہیں, مثلا کوہنی تک کھلے رکھتے ہیں, تو یہ جو دیکھ سکتے ہیں. البتہ ریسلنگ کے مقابلے عورتیں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو عام طور پر جتنا مرد کھلا رکھتا ہے, بال, گردن, کوہنی وغیرہ جو کھلی رکھتی ہے, عام طور پر جو لوگ مرد حضرات کھلی رکھتے ہیں, تو اتنی جو ہے عورتوں کو دیکھنے کی اجازت ہے. یہ بعد میں ہے. پہلا فتویٰ تھا کہ عورت نامحرم مرد کے سر کے بال بھی نہیں دیکھ سکتی. بعد میں فتویٰ ہے کہ نہیں, بال دیکھ سکتی, گردن بھی دیکھ سکتی, کوہنی بھی دیکھ سکتی ہے, اور جو ہے اجازت نہیں. تو بعد کا فتویٰ جو ہے آسان فتویٰ ہے. پہلا فتویٰ مشکل فتویٰ تھا کہ بال بھی نہیں دیکھ سکتی ہے, گردن بھی نہیں دیکھ سکتی, کوہنی بھی نہیں دیکھ سکتی, ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی. اتنی سختی تھی انہیں. تو چونکہ پہلا فتویٰ احتیاط والا فتویٰ ہے, اس لیے اس احتیاط والے فتوے پر بھی عورتیں عمل کر سکتی ہے, اور چاہے تو نئے فتوے پر عمل کرے. نیا فتویٰ جو ہے آسان ہو گیا کہ عورت جو ہے مرد کے بال دیکھ سکتی, گردن دیکھ سکتی, کوہنی وغیرہ کو بھی دیکھ سکتی. ریسلنگ کا مقابلہ نہیں دیکھ سکتی یہاں, کیونکہ ریسلنگ میں بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے. جو عام طور پر مرد کھلا رکھتے اس سے بھی زیادہ کھلا ہوتا ہے. بس اس بنیاد پر قانون یہ بنا کہ اگر کبھی مجتہد کا نیا فتویٰ آ جائے تو اصل بات یہ کہ نئے فتوے کے مطابق ہی عمل کرنا ہے, مگر یہ کہ ایک صورت ہے کہ جب پرانے فتوے پر عمل کرنے کی اجازت ہے. پرانے فتوے پر صرف اس وقت عمل کرنے کی اجازت ہے جب پرانا فتویٰ احتیاط کے مطابق اور مشکل فتویٰ ہو, تو اس احتیاط کے مطابق پرانے فتوے پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی. خمینی کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی, آخوئی کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی. اسی کے ذیل میں ایک اور مسئلہ سنتے جائیں, بس آخری مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی شک ہو جائے کہ ہمارے مجتہد کا نیا فتویٰ بدل کر کے آ گیا ہے یا نیا فتویٰ نہیں آیا ہے, شک ہو رہا ہے. شک اس لیے ہو رہا ہے کہ چلتے ہوئے کسی آدمی سے نیا فتویٰ سن لیا, لوگ آپس میں نئے فتوے کی بات چیت کر رہے ہیں, اس کے نتیجے ہمیں شک پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ فتویٰ کسی قابل اعتبار شخص سے کہ جس کے بارے میں بھروسہ ہے کہ صحیح فتویٰ نقل کرتا ہے, جب تک اس سے فتویٰ نہ ہے تب تک جو ہے نئے فتویٰ ہمیں جو ہے ثابت نہیں ہوا کرتا. ایسے چلتے ہوئے آدمی سے جو فتویٰ سن لیا, ایسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو مسئلہ سن لیا, اس طرح کوئی مسئلہ نہیں سنا جاتا ہے. مسئلہ قابل اعتبار آدمی سے سنا جاتا ہے. اس لیے کسی قابل اعتبار آدمی جس سے ہمیں بھروسہ ہے ایسا تو مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن چلتے ہوئے کسی کی بات سن لی, کسی آدمی نے جو ہے کوئی گفتگو کے درمیان کوئی بات کہہ دی, اس کے نتیجے اب شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے مجتہد کا فتویٰ جو ہے وہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا ہے. تو ایسی صورت میں حتیٰ یہ کہ ہم اپنے مجتہد کے نئے فتوے کی شک کی حالت میں سنی سنائی وجہ سے ہم اپنے مجتہد کے فتوے کی تحقیق کر بھی سکتے ہیں. کیا مجتہد کی نئی کتاب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جو فتویٰ نیا معلوم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تحقیق کرنا واجب نہیں ہے. اور شک کے عالم میں سنی سنے بات کی صورت میں شک کے عالم میں ہم اپنے مجتہد کے پرانے فتوے پر ہی عمل کریں گے. جب تک کہ نئے فتویٰ کنفرم نہیں ہو جائے کسی طریقے سے, تب تک اسی پرانے فتوے پر عمل کیا جائے گا. بس سنی بات پر تحقیق کرنا ممکن ہونے کے باوجود اس پر ہم نئے فتوے کو نہیں مانیں گے. جب تک کہ نیا فتویٰ کنفرم نہیں ہو جاتا ہے تب تک اسی پرانے فتوے کے مطابق عمل کرتے رہیں گے, اور سنی سنائی بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے جب تک کہ نیا فتویٰ کنفرم نہیں ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ
مسائل فقہ ختم ہو گئے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں اگر دو عادل گواہ پر اعتبار آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. یا وہ جو ہے مجتہد کی کتاب میں، نئی کتاب میں دیکھ لیں، یا استفتاءات کی کتاب میں دیکھ لیں، یا نیٹ کے اوپر آپ کو اطمینان پیدا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے جب تک اطمینان نہیں ہوتا آپ کو تب تک نیا فتویٰ نہیں مانا جائے گا. ریسلنگ کے مسئلے میں جو ہے عورتیں تو نہیں دیکھ سکتی، سب کا نہیں. اس میں اتنی تو کسی نے بھی اجازت نہیں دی. زیادہ سے زیادہ اتنی اجازت جتنی آنکھوں نے دی، اس سے زیادہ کسی نے اجازت نہیں دی ہے. کہ عام طور پر جتنا مرد حضرات کھلا رکھتے ہیں اس سے زیادہ عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں. عورتوں کو نامحرم مردوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کون سی دفن کر دیتے ہیں؟ ہاں امانتاً جو دفن کرتے ہیں تو وہ امانتاً رکھی جا سکتی ہے، پھر اس کو جو نجف اشرف کربلا منتقل کی جا سکتی ہے. لیکن باقاعدہ دفن ہو گیا پھر اس کو کھولا نہیں جا سکتا ہے. ہاں اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس کے اندر معاشرے میں فساد ہو رہا ہے یا جس کو معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے تو پھر بعض جگہوں پر قبر کو کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ عام طور پر قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد.